الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو اور جس طریقے کو لے کر کے تشریف لائے اس کو ہماری زندگی کے اندر عمل میں لانے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ کتنی بڑی دولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، اور آپ کے طریقوں کی اتباع کی نیت کی وجہ سے ہمارا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے، چاہے دینی امر ہو چاہے دنیاوی امر ہو۔ ہر عمل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت کی تو اتباع کی وجہ سے، اتباع کی نیت کی وجہ سے وہ چیز عبادت بن جاتی ہے۔ ہمارا کھانا بھی، پینا بھی، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہماری تجارتیں، ملازمتیں، ہر چیز، جو بھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے کی جائے گی وہ چیز عبادت بن جاتی ہے، بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ ہمارے تمام کے تمام زندگی کے شعبوں کو شامل ہے، حاوی ہے۔ کوئی شعبہ زندگی اور شعبہ حیات ایسا نہیں ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں رہنمائی حاصل نہ ہوئی۔ محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آپ کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے اور آپ کا امت ہمیں بنایا اور ہمیں جو ہے ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ ہم جتنا بھی جو ہے اس بارے کے اندر اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہر چیز کے اندر ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شکر کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو آپ اپنانے کے اندر ہماری کامیابی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ جو اللہ کا اور روز آخرت کا ارادہ رکھتا ہو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا، اچھا نمونہ، اسوہ حسنہ، عمدہ نمونہ بنایا۔ آپ ہی کے طریقوں پر چل کر کے ہم کامیاب حاصل ہوتے ہیں۔ ہم نے آپ کے طریقوں کو چھوڑا، رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لباس میں، اپنی حیات کے اندر، اپنی چال چلگت میں، اپنی بیپار میں، تجارتوں میں، جس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر رسوا ہو گئے۔ غیروں کے طریقوں کو اپنایا اور اس
دوسروں سے اور مغربی اقوام سے اس طور پر مغروب ہو گئے کہ ان کے سامنے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنے کو اپنے لیے عار سمجھا، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر ہم بڑے ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو اونٹوں کے چرانے والے تھے، جنگلوں بیابان میں رہنے والے تھے، اور جن کی زندگی ایسی تھی کہ ان کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو انہوں نے اختیار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا نوازا، کتنی سربلندی عطا فرمائی، کتنی عزت عطا فرمائی۔ آج تک ان کا نام زندہ ہے، عظمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کے اسماء ہماری زبانوں کے اوپر جاری ہوتے ہیں۔ اللہ نے عزت کا کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ جب تک آپ کے طریقے پر نہیں تھے، دنیا میں بڑے رسوا تھے، ذلیل تھے، کوئی ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان کے اندر پائی نہ جاتی ہو۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا کہ اگر اپنے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو کھڈا کھود کر کے زندہ لڑکیوں کو جلا دیتے تھے۔ کتنی وحشیت، اس طریقے سے ان کے اندر جو ہے یہ باتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ کتنے سخت دل تھے وہ، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی انہوں نے اختیار کی، اللہ نے دنیا کی حکومت ان کو عطا فرمائی۔ دنیا کے اندر ان کا ڈنکا بج گیا، عدل و انصاف کا، ظلم کے خاتمے کا، سچائی کا، امانت داری کا، لوگوں کے لیے چین سکون کا، امن و امان کا۔ تو محترم دوست اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے کے اندر ہمارے لیے جو ہے کامیابی ہے۔ اس کو ہم اپنے گلے کا ہار بنائیں۔ ہمارا کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں، اس کی ہم کوشش کریں۔ علماء سے پوچھیں کہ آپ کا اس کے اندر کیا طریقہ تھا، کھانے کا کیا طریقہ تھا، کھاتے تھے کس طرح، بیٹھتے تھے کیا، پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ، پانی پینے کے وقت میں، اٹھنے کے وقت میں، بیٹھنے کے وقت میں، نماز پڑھے تو کس طرح پڑھے۔ ہم یعنی بچپن سے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نمازیں پہلے جیسی تھی آج بھی ویسی ہی۔ ہم کوئی یعنی ہمارے اندر کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اپنی نمازوں کو کم از کم صحیح کرنے کی فکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا کہ قیام کی حالت کے اندر کس طرح کھڑے ہو، دو پیروں کے درمیان میں کس طرح جگہ ہو، کھڑے ہونے کی صورت میں پیروں کی انگلیاں بھی کس طرح ہو، تکبیر تحریمہ کہیں تو اس وقت میں ہمارے ہاتھ کہاں تک اٹھے، کس طرح اٹھے، ہم جب اپنے ہاتھوں کو باندھیں گے تو اس وقت تک کہاں پر باندھیں، کس طرح باندھیں، ہماری نماز کے اندر ثنا کیسی ہے، صحیح پڑھ رہے یا نہیں، قرآن شریف جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یہ سب باتیں، رکوع کیسا ہوگا، سجدہ کیسا ہوگا، سجدے کے اندر ہمارے ہاتھ جو ہم رکھتے ہیں انگلیاں آیا کشادہ ہوگی یا ملی ہوئی ہوگی، وہ رکوع کی حالت میں گھٹنے کے اوپر جب ہاتھ رکھیں گے تو انگلیاں کشادہ ہوگی یا کیسی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، پہلے سے جیسی نماز ہم پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ ہماری یہ شان نہیں ہونی چاہیے، ہمارا ہر کام شریعت کے مطابق، جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم پھر صحیح کیوں نہ پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیوں نہ پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا وزن ہو۔ خیر تو محترم دوست و بزرگوں، زندگی کے تمام شعبوں کے اندر ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے۔
اپنے گھر کے اندر، یعنی ظاہری زندگی تو صحابہ نے بیان کی، جو آپ کے ساتھ رات دن اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، آپ کے گھر کی زندگی کیسی تھی؟ ایک مرتبہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے، حضرت اسماء کے لڑکے، حضرت زبیر کے صاحبزادے، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے اپنی خالہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، گھر کے اندر آپ کا رہن سہن کیسا تھا، گھر میں کیا کرتے تھے آپ؟ پورا وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، خلوت کے اندر ہی رہتے تھے، کس طرح آپ کا گھر کے اندر آپ کا کیا طریقہ تھا؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ گھر میں وہی کرتے تھے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں، مطلب کہ اپنے گھر والوں کے کام کاج میں رہتے تھے۔ آدمی جو ہے یعنی اپنا کام خود کرے، یہ بہت بڑی عزت کی چیز ہے۔ عام طور پر آدمی جو ہے گھر کے اندر بھی جائے گا تو سیٹ بن کر کے جائے گا، مالک بن کر کے گیا، اور یکے بعد دیگر اپنے احکامات جاری کرے گا، بیوی گویا اس کی غلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ نہیں تھی، آپ جو ہے اپنے گھر کے اندر بھی اپنے کام کاج خود کرتے تھے۔ کبھی کپڑا پھٹ گیا تو اس کا ٹھیک جو ہے پیون لگانا، کبھی جوتا جو ہے ٹوٹ گیا تو اس کو سینا گانٹھنا، اسی طرح بکری کا دودھ دوہنا وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر کے اندر وہ کام کرتے تھے جو آدمی جو یعنی جس کے اندر کوئی تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو، اور وہ خود کرتا ہے اپنے کام کاج۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے امت کو تعلیم دی کہ ازواج مطہرات آپ کے اوپر جانشان نہیں تھی، کیا وہ آپ کے کام کاج نہیں کر سکتی تھی؟ کرتی تھی، 100 جان آپ کے اوپر قربان دی۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کے تو محبوب تھے، اور ازواج مطہرات کی جو ہے ان کا آپ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شہر میں انہوں نے فرمایا کہ زلیخا کی سہیلیاں جو تھی، انہوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا کہ جب زلیخا کے اوپر زلیخا کی سہیلیوں نے طعن و تشنیع کی کہ اپنے غلام کو دل دے بیٹھی، اور جو ہے ایک بڑے گھرانے کے ہو کر کے اس طریقے سے غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی، تو اس طریقے سے چیموگیاں کرنے لگی۔ تو حضرت زلیخا نے سوچا کہ ان کو حضرت یوسف کا حسن دکھایا جائے، تو ان کو بلایا، ان کے ہاتھ میں جو ہے پھل دیے اور چھریاں دی، گاؤں تکیے کے اوپر بٹھایا ان کو اور یہ سب دیا ان کو۔ پھر حضرت یوسف کو ایک پردے کے پیچھے رکھا تھا، فرمایا کہ میں کہوں تو اس وقت میں ان کے سامنے نکلنا۔ جب ان کے سامنے سے گزرے حضرت یوسف، اور ان عورتوں نے جو حضرت زلیخا کی سہیلیاں تھیں، انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنے پر قابو نہیں رکھ سکی۔ جو پھل کاٹ رہی تھی تو پھلوں کے کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اگر میرے محبوب یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو دیکھ لیتے تو انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر کے تو اپنی انگلیاں کاٹی، لیکن آپ کو دیکھ کر کے اپنے کلیجے کاٹ ڈالتے، اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتے۔ آپ کا حسن وہ تھا۔ بہرحال
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان اس طرح حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، کتنا عشق، کتنی محبت ہوگی، تو کیا وہ آپ کو اپنا کام کرنے دے سکتی ہے؟ لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنا کام خود کرتے تھے، گھر کے اندر جا کر کے اپنی شان نہیں بناتے تھے۔ آدمی اپنی شان بنانے کی فکر میں کب رہتا ہے؟ جب اس کے اندر کچھ تکبر کا مادہ ہو، بڑائی کا مادہ ہو۔ انسان کو جو ہے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے طریق کی جڑ وہ تواضع ہے۔ اگر کوئی اپنی شان بنانے کی فکر کرتا ہے تو اس کو ہمارے طریق کی ہوا تک نہیں لگی۔ تو دیکھیے اس کی وجہ سے آدمی کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے جو ہے ہر عمل کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، آپ کا ہر عمل امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، تعلیم دینا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح اپنا کام خود کرتے تھے گھر کے اندر جا کر کے۔ یہ نہیں جس طرح کہ ہم کہیں کہ پانی لاؤ، یہ لاؤ، کھانا بچھاؤ، بستر بچھاؤ، یہ نہیں، خود ہی خود کام کرنا۔ یہ بھی ایک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہے۔ اس کی وجہ سے گھروں کے اندر ماحول خوشگوار رہتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں 55 سال تک میری بیوی کے ساتھ میرا تعلق رہا، میرے گھر کے اندر رہی میری زوجیت میں، لیکن کبھی میں نے لہجہ بدل کر کے بات نہیں کی، اور کبھی کسی کام کے لیے حاکمانہ انداز سے نہیں کہا۔ بزرگی یہ ہے، پیری مریدی جو ہم کرتے ہیں اور صرف تسبیح وغیرہ پڑھ کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا اور بڑے بن گئے، یہ نہیں۔ یعنی اصل میں پیری یعنی آدمی پیر اور اللہ کا ولی یہ ہوتا ہے کہ ہر کام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اپنا کام خود کرنا۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت مفتی شفیع احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں ان کے گھر خاص کر کے چھٹیوں میں وہ حضرت تھانہ پہنچ چلے جاتے تھے پورے گھر کے ساتھ، ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی میں نے دیکھا اپنے گھر والوں کو کوئی حکم نہیں کرتے تھے، مثلا کھانا کھا چکے اب دسترخوان پڑا ہے تو گھر والوں کے نہیں کہتے کہ اٹھا دو، بلکہ اٹھوا دو، کسی اور کے ذریعے سے اٹھوا دو، اگر خود نہیں اٹھائے تو دوسرے کے ذریعے سے اٹھوا دو۔ تو اس طریقے سے حاکمانہ انداز نہیں۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ فرماتے کہ 55 سال تک میرا ان کے ساتھ اس طریقے سے نبھاؤ رہا، کبھی نہ میں نے حاکمانہ انداز میں کوئی بات کی، نہ کبھی میں نے لہجہ بدل کر کے کوئی بات کی۔ اب سوچو، یعنی گھر کے اندر اس طریقے سے بیوی کے ساتھ رہنا کہ کبھی لہجہ نہ بدلے بات کرنے کے اندر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے نفس کے اوپر آدمی کا کتنا قابو ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی بنائے گئے، اس وقت میں بھی گھر سے نکلتے تھے تب پتیلی لے کر کے دودھ دینے کے لیے۔ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا۔ لوگ کہتے کہ آپ فرمایا کہ میرا کام مجھے خود ہی تو کرنا ہے، اس میں کوئی جو شرم کی بات تو ہے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اپنا کام کرتے ہوں تو میں کیوں اپنا کام خود نہ کروں؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے اندر ہمارے لیے نمونہ موجود ہے، اور آپ کے طریقوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی سربلندی رکھی ہے۔ ہم آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ محترم دوست اور بزرگوں، ہم اپنے دلوں کو، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمارے خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائی،
کتنی مشقتیں اٹھائی، کتنے صحابہ کو اللہ کے راستے کے اندر جہاد کروایا، کس طریقے سے آپ کی صاحبزادیوں کے اوپر حالات آئے، 2 صاحبزادیوں کی طلاقیں ہوئی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی کہ اونٹ کے اوپر سے جو ان کو گرا دیا گیا وہی ان کی موت کا سبب بنا کے چل کر کے، یہ سب دین کے خاطر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حالات کے اندر ہمیں دین پہنچایا اور عمل کر کے بتلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو اسوہ بنائیں، نمونہ بنائیں، دوسروں کو ماڈل نہ بنائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو، آپ دیکھو بات کبھی یعنی کسی کے یعنی عقل میں نہ آنے والی باتیں، یعنی ایسی دوسروں کو نمونہ بنا کر کے ایسی حرکتیں اور ایسے عمل کرتے ہیں کہ آدمی شرم کے مارے اپنی گردنیں جھکا لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ پاگل آدمی کیا۔ مثلا یہ ابھی پتلونیں پھٹی ہوئی پہننے کا رواج ہوا تھا، اچھی حالت ہے، کہیں بھائی یہاں سے پھٹی ہوئی، کبھی یہاں سے پھٹی ہوئی، کبھی یہاں سے، اور یہ پہن رہے ہیں۔ آپ دیکھو بال رکھانے کی جو قضا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بالوں کا کچھ حصہ سر پر چھوڑ دیا جائے اور دوسرے بالوں کو ہٹا دیا جائے، تب یہ یعنی ابھی یہ رواج چلا تو اوپر بال ہے اور پورا کے پورا بالوں کسی کھا دیا بھی ہے، اب یہ کتنا بھدا لگتا ہے، آپ خود سوچو دیکھو۔ لیکن کس طریقے سے ہمارے بچے اپنا رہے ہیں، یعنی خود اپنا ماڈل آئینے کے اندر دیکھ لے کہ وہ کیسے لگ رہے ہیں، یعنی کتنی تو باتیں یعنی کچھ سمجھ میں آنے والے نہیں ہے، اور کتنا بدنا کتنا آدمی خراب لگ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اپنانے کے اندر اور آپ کا اسوہ آپ کے حیات اپنانے کے اندر آدمی کے چہرے کیسے لگ رہے ہیں، کتنی نورانیت ان کے چہروں کے اوپر، لیکن ہم نے ان کے طریقوں کو چھوڑ کر کے اور غیروں کو طریقوں کو اپنا کر کے نہ انہوں نے اپنایا ہم کو، اور ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر کے اپنے آخرت کو بھی برباد کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ آج دنیا کے اندر ہم جو زدت کی زندگی گزار رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان کتنا ذلیل اور کس طریقے ہر ایک جس طرح ان کے ساتھ چاہے کھلنا چاہے کھل رہا ہے، تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا، اس وجہ سے یہ ہماری حالت میں ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ لہذا ہم سب کے سب عہد کر لیں کہ ہم پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کے اندر گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔